اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 51 اور 52، اس کا ترجمہ اور تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دور میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ فرمایا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ ترجمہ: جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا جو بہت ظالم تھا، بہت جابر تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدا منواتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے اتنے ظلم کیے لوگوں کے اوپر کہ لوگ اس سے بیزار تھے، تنگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دریا میں غرق ہوا اور دریا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواریوں کو راستہ دے دیا، اور فرعون جب ڈوب گیا اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کے لیے بلایا، کوہ پہاڑ پر بلایا، تو اس کے بعد ان کے جو ماننے والے تھے، ان کی جو پیروی کرنے والے تھے، اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہی بات، یہی تفسیر بتانے جا رہے ہیں آپ کو۔ وَإِذْ وَعَدَنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، تو اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اس لیے 30 دن اور 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے ناظرین کہ انسان ہمیشہ سے شروع سے خطا کار ہے، بار بار بھول جاتا ہے اور بار بار خطا بھی خطا کرتا ہے۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر چلے گئے تھے، اور مصر جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انعامات کے لیے کوہ پہاڑ پر بلایا اور پیچھے سے حضرت ہارون علیہ السلام کو نائب مقرر کیا، تو پیچھے سے انہوں نے یہ حرکت کی کہ ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وہی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو وہ بچڑے کی پوجا کس طرح سے شروع کی تھی وہی آپ کو بتائیں گے۔ اب 40 دن کی مدت مقرر ہوئی، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 142 میں ہے۔ ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذوالحج کے 10 دن شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن وہاں دن رات وہاں ٹھہرے۔ اس عرصہ میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جوہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے۔ اچھا، کچھ ہی عرصے پہلے، کچھ ہی ٹائم گزرا تھا، کچھ ہی عرصے پہلے یہ لوگ فرعون سے بچ کے آئے تھے، اور فرعون کی فوج ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور یہ لوگ بھاگ رہے تھے۔ دریا آیا، دریائے مصر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور دریا نے رستہ دے دیا۔ دریا نے جب رستہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام پیروکار دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب فرعون نے بھی اسی رستے کو عبور کرنے کی کوشش کی تو وہ ڈوب گیا، اللہ کے حکم سے ڈوب گیا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اور پھر انہوں نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے اور بار بار غلطی کرتا ہے۔ اگر غلطی نہ کرتا تو انسان آج جنت میں ہوتا۔ سب سے پہلے غلطی جو کی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، جس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی
اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ سامری کے بہکانے سے، دوبارہ پھر آتے ہیں واقعے کی طرف، سامری کے بہکانے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے، صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک میں شامل نہیں ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں انفارم کیا، ڈرایا اور ان کو ان کے گناہ کا کفارہ بتایا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان مرتد ہونے والوں کی توبہ کا بیان آیت نمبر 53 کے بعد آ رہا ہے۔ اب ناظرین، یہاں پہ ایک بات سوچنے والی ہے کہ ایک آپ کے سامنے سب کچھ ہوا، ان لوگوں کے سامنے سب کچھ ہوا، فرعون ڈوب گیا، فرعون کو اس کے گناہوں کی سزا ملی اور یہ سب لوگ بچ گئے، دریا عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک سامری آتا ہے اور جو ہیرے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنا لیتا ہے، اور بچڑا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ آپ کا خدا ہے، اور لوگ پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ انسان جو ہے وہ بار بار خطا پہ خطا کرتا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے ان کو سمجھایا، ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی اور کو پوجنا، کسی اور کی عبادت شرک ہے، حرام ہے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو یہ تھی ناظرین آیت نمبر 51 اور 52 سورہ البقرہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک آیت اور اس کے ترجمہ اور تفسیر سے آپ کو مزید مستفید کیا جائے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔